نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے, کھیتیاں برباد کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, چوتھا تو کافر تھا, وہ تو مارا گیا. 3 جو مسلمان تھے, حام, سام اور یافث. حام کی اولاد جو ہے وہ یہ آپ کو افریقن جو نظر آتے ہیں. سام کی اولاد یہ جو وسط ایشیا کے لوگ ہیں, عرب کے لوگ ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہیں, یعنی جو ابراہیمی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سام کی اولاد سے تھے, نبی علیہ السلام بھی اور یہودی بھی. اسی لیے سیمیٹک کہا جاتا ہے. یہودیوں کے خلاف کوئی بھی مہم چلے کہتے ہیں جی اینٹی سیمیٹک ہے, حالانکہ سیمیٹک ہم بھی ہیں, ہم بھی اولاد ہیں ماننے کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. اور یافث جو ہے ان کی اولاد ہیں یہ چائنیز اور پلس گورے لوگ اور رشینز. یہ 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی. یافث جو ہے اس کی اولاد میں 2 قبائل ہیں, یاجوج اور ماجوج. گوگ مگوگس ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے. اور ان کے والے سے مختلف جو آج کل کے جدید مفکرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو چائنیز ہیں یہ وہ قومیں ہیں کیونکہ یہ بھی اسی یافث کی اولاد میں سے ہیں, اور دوسرے یہ گورے بھی. تو دیکھیں یاجوج ماجوج کھل چکے ہیں. پہلے برٹش امپائر نے دنیا پہ حکومت کی, اب چائنا جو ہے وہ لیڈنگ اکانومی بننے جا رہا ہے. اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے, میں بھی اس طریقے سے ہو, لیکن قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا اس میں یہ فٹ ان بیٹھتا نہیں ہے. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو تفصیلاً حدیث موجود ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے, ایک تو وہ حدیث ہے مشہور صحیح مسلم کی کہ قیامت کی 10 نشانی ہیں, ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے, اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج 2 قوموں کا کھلنا ہے. اور دوسری جو مسلم شریف کی تفصیلاً حدیث ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم دجال کا قتل کریں گے, اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے اور کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں سے گزریں گے پانی پی جائیں گے, کھیتیاں برباد کر دیں گے, حتیٰ کہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچانا مشکل ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتائیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں, وہ وہاں پر لے کے چلے جائیں گے. یہ باقی دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑے پیدا فرمائے گا, کوئی وائرس ہوگا, وہ مارے جائیں گے, اور پھر ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے, اور ان کے جو تیر ہیں وہ 7 سال تک مسلمان ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. یہ صحیح مسلم میں پوری تفصیلاً حدیث موجود ہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ دجال کے قتل کے بعد کھولی جائے گی. اس کی بھی تعویل جدید مفکرین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہونا ہے. پہلے یافث کی جو یہ اولاد ہے یورپین اور امریکن, ان کو مسلمان شکست دیں گے, دجال کو قتل کریں گے. چائنیز اس وقت تک نیوٹرل ہوں گے, اور پھر چائنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, کیونکہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ کسی سے جنگ نہیں لڑتے, لیکن اینڈ پہ یہ بھی نکلیں گے. اور دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے, مگرمچھ ہے تو وہ کھا جاتے ہیں, مینڈک وہ کھا جاتے ہیں, سانپ وہ کھا جاتے ہیں. ان کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی دیوار ہے فزیکلی تو وہ تو گر چکی ہے جس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں, اور اگر کوئی غیبی دیوار موجود ہے تو اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ دیوار فزیکلی گر چکی اور یہ قومیں دوبارہ سے چڑھائی کر چکی.
ان کا موقف یہ ہے. ہم اس میں کوئی تباہ آزمائی نہیں کرتے. ویسے تو ہمیں تو دور دور تک فی الحال اس طرح کا کوئی فتنہ نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہماری زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. جب یہ فتنہ آئے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. دجال کے اوپر اتنی لوگ ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اور سورۃ الکہف کے اوپر اتنا ٹائم لگاتے ہیں اور اس میں سے نکالتے کیا ہیں, اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. ہم نے تو واضح بتایا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اب نبی اسلام نے اس کو اس پہ بھی نہیں چھوڑا کہ حفظ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی تفسیر یاد ہو اور آپ نے جا کے علمی ڈسکشن کرنی ہے دجال سے, نہیں. وہ الگ سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو پہلی 10 آیات تلاوت کر دینا, تمہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لے گا. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کریں, آپ کو انشاءاللہ 10 دنوں میں یاد ہو جائیں گی, تو آپ اس فتنے سے بچ جائیں گے. باقی یہ جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں اور دجالی سسٹم کی بات کرتے ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہے. دجال ایک پرسنالٹی کے طور پر بھی آنا ہے قرب قیامت میں. میں سٹارٹ میں اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں, آج تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آج کا ٹاپک ذوالقرنین بادشاہ, یعنی 2 قرن والا, 2 سینگوں والا. ان کے سر پہ سینگ نکلے نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ٹوپی ایسی پہنتے تھے اور وہ علامت ہوتی تھی ان کی اتنی بڑی امپائر کی. ان کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائی تھی. اگر وہ دیوار وہی ہے جو کہ آج کل ہمیں آثار قدیمہ کے لوگ بتاتے ہیں تو اس کے کچھ کھنڈرات موجود ہیں. آلموسٹ وہ 50 میل لمبی تھی اور 10 فٹ چوڑی دیوار تھی اور تقریباً 30 فٹ تک وہ اونچی دیوار تھی. 2 طرف کوکاف کے پہاڑ تھے اور درمیان میں ایک تنگ گھاٹی تھی جس سے یاجوج اور ماجوج حملہ آور ہوتے تھے. اس گھاٹی کو بند کر دیا گیا اور اب وہ قید ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دن گھبرا کر اٹھے اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے اس دیوار میں. اور ایک اور کمزور روایت ہے جامع ترمذی میں, اس کو ملا کے ایک رزلٹ نکل سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل وہ باریک ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ سے اسے چاٹیں گے اور توڑ دیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے. تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہو جاتی ہے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری مسلم کی اس حدیث میں. جس دن وہ یہ کہیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر وہ دیوار توڑنے پر قادر ہو جائیں گے اور پھر پوری زمین پر پھیل جائیں گے. سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر آگے چل کر آئے گا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ ہر پہاڑی سے وہ سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہوں گے کثرت کی تعداد میں, اور وہ بھی قرب قیامت کا ذکر ہے. صحیح مسلم میں بھی قرب قیامت کا ذکر ہے اور اس میں تفصیل بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے دجال کو قتل کرنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے. لہٰذا جو لوگ یہ تعویل کر رہے ہیں نا کہ وہ پھیل چکے ہیں, تو اس اعتبار سے ان کی تعویل کمزور ہے. لیکن اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کچھ پھیل چکے ہیں اور کچھ جو دوسری اولاد ہے وہ بعد میں آئے گی چائنیز کی شکل میں. واللہ عالم. میں نے آپ کو دونوں طرف کی رائے بتا دی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور تم سے سوال پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں, یعنی وہ ہستی جو سر پہ ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس پر 2 سینگ تھے. عن کی وجہ سے ذی القرنین ہو گیا, ویسے لفظ ہے ذوالقرنین 2 قرن والا, جس طرح ورڈ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ہم حدیث میں لیتے ہیں تو عن ابی ہریرہ تو یا بن جاتا ہے. سنن ابی داود عن ذی القرنین, تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے نبی تم فرماؤ ان قریب میں تم سے ان کا حال بیان کروں گا. انا, بے شک ہم نے, مکننا لہو فی الارض, انہیں زمین میں تمکن دیا تھا, اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ان کو ہم نے تمام ساز و سامان دیے تھے, یعنی اس وقت جتنے بھی ریسورسز اویلیبل تھے ایک بادشاہ کے پاس ہونے چاہیے جو, وہ ان کو ہم نے دیے تھے.
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی، وہ ایک سفر پر نکلے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سیڑھیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندو، پیچھے ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو ساز و سامان دیا تھا، ان ریسورسز کے ساتھ انہوں نے ایک مہم اڈاپٹ کی۔ وہ کیا تھی؟ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جب پہنچے، میڈیٹرینین سی کے کنارے۔ اس وقت تک دنیا کو یہی پتا تھا، یہ تو آج سے تقریباً 400 سال پہلے کولمبس نے دریافت کیا نا امریکہ، ورنہ تو پہلے دنیا اتنی تھی لوگوں کے علم میں، میڈیٹرینین سی آخری کونا ہوتا تھا۔ وجدها تغرب فی عین حمیہ، وہاں انہوں نے سورج کو پایا ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا۔ یعنی یہ ان کی آبزرویشن تھی، یہ نہیں کہ وہ چشمے میں ڈوب رہا تھا۔ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سن رائز اور سن سیٹ، اس میں سن رائز تو ہوتا ہی نہیں، سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن امریکن اخبار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے۔ گوگل میں بھی آپ لکھیں سن رائز سن سیٹ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوگل کو سائنس کا نہیں پتا، لٹریچر کی زبان میں کامن آبزرویشن میں یہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر ایتھیسٹ بھی اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہو جاتا ہے، بالکل ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ It seems like that، اس طرح نظر آیا گویا کہ جیسا کہ سمندر کے کنارے بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے کنارے تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی فتوحات کا سلسلہ وہاں تک پہنچا۔ قلنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا تھا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ اب یہ نبی تو نہیں تھے، غیر نبی تھے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے غیر نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ الہام اور کشف وہی کر دیا کرتا تھا۔ یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر القاء کیا۔ اب یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہم نے اختیار دے دیا کہ یہ تمہاری رعایا ہے، عذاب ظاہر ہے ان کو ہی دینا ہے، اللہ کا ماننے والا عذاب انہی کو دے گا، سزا انہی کو دے گا جو اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، اور اچھا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو شریعت کی پابندی کریں گے، اور اس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا۔ قال، تو ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، کہ جو کوئی بھی ظلم کی روش اختیار کریں گے، فسق کریں گے، حقوق العباد پامال کریں گے، فسوف نعذبہ، تو عنقریب ہم انہیں سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، اس کے بعد لوٹا دیا جائے گا اسے اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ بڑا عذاب دے گا۔ یعنی دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، ورنہ دنیا میں اگر کسی نے سزا بھگت لی پھر آخرت کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے پھر اچھا بدلہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔